مصائب خاندان رسالت بعد شہادت امام حسین علیہ السلام۔ رسم و رواج ہے کہ جب دنیا سے کوئی گزر جائے تو مسلمان اور جان پہچان کے لوگ پسماندگان کو تسلی دیتے ہیں، لیکن شہادت امام حسین اور آپ کے انصار کی شہادت کے موقع پر اس رسم و رواج کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے برعکس انتہائی بے رحمی کا برتاؤ کرتے ہوئے مصائب میں اور زیادتی کی گئی۔ یہاں بعد شہادت حسین کے چند حادثوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، بے رحم دشمنوں نے جو دنیا کی خاطر حسین سے لڑنے آئے تھے، جو کچھ ہاتھ لگا سب کچھ لوٹ لیا، یہاں تک کہ امام کا لباس بھی لوٹ لیا اور امام کے جسد اطہر کو کربلا کی گرم خاک پر بے لباس چھوڑ دیا۔ بحر بن کعب نے امام علیہ السلام کا جامہ لے لیا، اخنس بن مرشد نے آپ کا عمامہ لوٹا، اسود بن خالد نے آپ کی جوتیاں لے لیں، بجدل بن سلیم نے آپ کی انگوٹھی اتارنے کی غرض سے انگلیاں کاٹیں، عمر سعد نے امام علیہ السلام کی زرہ لے لی، جمی بن خلق نے تلوار لے لی، پھر ہجوم کر کے سب نے خیموں پہ حملہ کیا اور وحشیانہ طریقے سے لوٹنے لگے، جو کچھ خیموں میں تھا لوٹ لیا۔ یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ خواتین جو چادریں اوڑھی ہوئی تھیں انہیں بھی لوٹ لیا گیا۔ خاندان رسالت کی بہو بیٹیاں گھروں سے نکل کر اجتماعی طور سے اپنے وارثوں کی لاش پر جا کر نوحہ پڑھنے اور رونے لگیں۔ نقل روایت ہے کہ امام کا پیرہن لے لیا گیا۔ جب آپ کے جسم پہ زخموں کو شمار کیا گیا تو 100 سے زیادہ تیروں، نیزوں اور تلواروں کے زخم سے سوراخ تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ کے پیرہن پر 34 یا 33 تلواروں کے زخم دیکھے گئے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جس وقت لوٹنے کے لیے دشمنوں نے خیام میں ہجوم کیا تو عاتقہ بنت مسلم، جن کی عمر 7 سال تھی، ان کے سمو تلے آ کر شہید ہو گئیں۔ اور روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی دختر سکینہ کے کانوں سے گوشوارے اس طرح کھینچے گئے کہ وہ زخمی ہو گئے۔ عبداللہ بن حسن کہتے ہیں کہ میری مادر گرامی فاطمہ بنت الحسین نے بیان کیا کہ میں کربلا میں خرد سال تھی، میرے پاؤں میں سونے کی خلخال تھی، میں اہل حرم کے ساتھ خیمے میں تھی، اچانک لوگ لوٹنے کے لیے خیموں میں درانا چلے آئے، ایک شخص میری طرف بڑھا، میرے پیروں سے خلخال اتارنے لگا، وہ اسی حال میں رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میں کیسے نہ روؤں جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیور چھین رہا ہوں۔ میں نے کہا پھر مجھے چھوڑ دے، میرا زیور مت لے۔ کہنے لگا ڈرتا ہوں کہ اگر میں نہ چھینوں گا تو میرے علاوہ دوسرا کوئی زیور کو چھین لے گا۔ اسی منطق سے میرے خلخال لے گیا۔ میری مادر گرامی نے مزید بیان کیا کہ جو کچھ خیموں میں تھا سب لوٹ لے گئے، یہاں تک کہ خواتین کی کمر میں بندھی ہوئی چادریں بھی لوٹ کے لے گئے۔ جناب زینب نے فرمایا کہ میں خیمے کے گوشے میں کھڑی تھی کہ ناگاہ ایک نیلی آنکھ والا خیمے میں آیا، وہ خولی تھا، جو کچھ اس نے خیمے میں پایا لوٹ لیا۔ امام سجاد علیہ السلام ایک کھال کے فرش پر سوئے ہوئے تھے، اس نے وہ کھال اس طرح گھسیٹی کہ امام سجاد علیہ السلام منہ کے بل زمین پر گر پڑے، پھر میری طرف رخ کیا، میرا مکنا چھین لیا، میرے کانوں سے گوشوارے اس طرح نوچے کہ کانوں کی لوئیں پھٹ گئیں، وہ اسی حال میں روتا جاتا تھا۔ میں نے کہا تو لوٹ رہا ہے اور اسی حال میں رو بھی رہا ہے؟ کہنے لگا تم اہل بیت پہ مصیبتوں کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ میں نے کہا خدا تیرے ہاتھ پاؤں قطع کرے، آخرت سے قبل دنیا میں جلائے۔ جس وقت مختار کی حکومت ہوئی تو ان کے حکم سے خولی کو گرفتار کر کے حاضر کیا گیا۔ مختار نے اس سے پوچھا تو نے کربلا میں کیا کیا ستم کیے؟ جواب دیا میں نے علی بن الحسین امام سجاد علیہ السلام کے خیمے میں جا کر ان کا بستر اور بی بی زینب کے گوشوارے چھین لیے۔ مختار نے روتے ہوئے کہا اس وقت بی بی زینب نے کیا کہا؟ خولی نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ خدا تیرے ہاتھ پاؤں قطع کرے اور تجھے آخرت سے پہلے دنیا میں جلائے۔ مختار نے کہا خدا کی قسم ان کا چاہا میں پورا کروں گا۔ اس وقت حکم دیا کہ خولی کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں اور اسے آگ میں جھونک دیا جائے۔ اسی طرح علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ بی بی فاطمہ صغریٰ بنت امام حسین علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں خیمے کے گوشے میں کھڑی اپنے بابا اور شہداء کے پارا پارا جسموں کو دیکھ رہی تھی، اتنے میں سواروں نے آ کر لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے۔
میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب ہم لوگوں پر کیا مصیبت آئے گی، ہمیں قیدی بنائیں گے یا قتل کریں گے۔ اتنے میں دشمن کے سوار کو دیکھا، وہ خواتین کی طرف آیا اور نیزے کی نوک سے ان کے سروں سے چادریں اتارنے لگا۔ وہ فریاد کر رہی تھی، وَجَدَّاهُ وَأَبَتَاهُ وَعَلِيَّ وَحُسَيْنَ وَأَحْسَنَ۔ کیا کوئی فریاد رس نہیں ہے جو ہماری فریاد کو پہنچے؟ کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو ان دشمنوں کو ہم سے دور کرے؟ میں بہت پریشان تھی، میرا بدن کانپ رہا تھا۔ میں نے پھوپھی ام کلثوم کا سہارا لیا۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ ایک ظالم میری طرف بڑھا۔ میں بھاگنے لگی، میں نے سوچا کہ اس طرح سے اس سے نجات پا جاؤں گی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، یہاں تک کہ میرے پاس آ کر چوبے نیزہ سے میرے شانے پہ مارا۔ میں زمین پر گر پڑی، میرے گوشوارے اس طرح چھیننے کے لوہیں پھٹ گئیں، میرے گوشوارے اور چادر چھین کر لے گیا۔ میرے کانوں سے خون بہہ کر میرے چہرے اور سر پر آ رہا تھا، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ پھوپھی میرے پاس کھڑی رو رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ بیٹی اٹھو، خیمے میں چلیں، دیکھیں کہ اہل حرم پہ کیا گزری، تمہارے بیمار بھائی پر کیا آفت آئی۔ میں نے اٹھ کر کہا، اے پھوپھی، کیا کوئی کپڑا ہے جسے دیکھنے والوں سے اپنا سر چھپاؤں؟ بی بی زینب نے کہا، اے بیٹی، تیری پھوپھی بھی تیری ہی طرح ہے۔ میں خیمے میں واپس آئی تو دیکھا کہ خیموں میں جو کچھ تھا لوٹ لیا گیا۔ میرے بھائی امام سجاد علیہ السلام منہ کے بل زمین پہ پڑے ہیں، وہ بھوک و پیاس کی شدت اور درد سے اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہم ان پر رونے لگے اور وہ ہمارے لیے۔ وہ میرے ساتھ خیام کے قریب آ کر چلایا، اے اہل بیت حسین، خیموں سے باہر نکلو۔ اہل حرم نے اس کی آواز پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ عمر سعد دوبارہ چلایا، خیموں سے باہر نکلو۔ زینب نے فرمایا، ہم لوگوں کو چھوڑ دے۔ عمر سعد نے کہا، اے علی کی بیٹی، باہر آؤ تاکہ تمہیں گرفتار کروں۔ زینب نے فرمایا، خدا سے ڈرو، اتنا ظلم ہم پر نہ کرو۔ عمر سعد نے کہا، تمہیں بہرحال اسیر کیا جائے گا۔ بی بی زینب نے فرمایا، ہم لوگ خود سے تو باہر نہیں آئیں گے۔ اس وقت عمر سعد نے حکم دیا کہ خیموں میں آگ لگا دی جائے۔ یہ دیکھ کر اہل حرم اور سارے بچے ننگے پیر خیموں سے باہر آ گئے اور کانٹوں بھرے صحرا میں دوڑنے لگے۔ حالانکہ ایک بچی کے دامن میں آگ بھی لگی ہوئی تھی۔ ایک شامی سپاہی حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں اس بچی کے قریب گیا تاکہ اس کے جلتے دامن کو بجھا دوں۔ وہ سمجھی کہ اذیت دینے آ رہا ہے۔ جب اس کے قریب پہنچا تو بولی، اے مرد، نجف کا راستہ کدھر ہے؟ میں نے پوچھا، نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ جواب دیا، میں غریب اور یتیم ہوں، اپنے جد علی مرتضیٰ کی پناہ میں جانا چاہتی ہوں۔ مقاتل میں ہے کہ جب خیموں میں آگ لگا دی گئی تو بی بی زینب سید سجاد کے پاس آئیں اور پوچھا، اے گزرے لوگوں کی یادگار، اے باقی ماندہ لوگوں کی پناہ، خیموں میں آگ لگا دی گئی، اب ہم کیا کریں؟ امام نے فرمایا، آپ لوگوں کو نکل جانا چاہیے۔ تمام اہل حرم اور بچے روتے چلاتے خیموں سے نکل پڑے اور صحرا کا رخ کیا، لیکن زینب وہیں رہ گئی۔ وہ امام سجاد کے بستر کے قریب کھڑی دیکھ رہی تھی اور امام کو بیماری کی شدت کی وجہ سے نکلنے کی طاقت نہیں تھی۔ ایک شامی سپاہی کا بیان ہے کہ ایک بلند قامت خاتون کو میں نے خیمے کے قریب دیکھا۔ اس خیمے کے چاروں طرف آگ کے شعلے بلند تھے۔ وہ خاتون کبھی دائیں کبھی بائیں اور کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کرب و اضطراب کی وجہ سے بار بار ہاتھ مل رہی تھی، کبھی اس خیمے کے اندر جاتی تھی اور باہر آ جاتی تھی۔ میں تیزی سے ان کے قریب گیا، پوچھا، اے خاتون، کیا آپ آگ کے شعلے نہیں دیکھ رہی؟ دوسری عورتوں کی طرح صحرا کی طرف کیوں نہ چلی گئیں؟ آپ نے روتے ہوئے فرمایا، اے شیخ، میرا ایک بھتیجا خیمے میں ہے، اس میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں، میں کیسے اس کو اکیلا چھوڑ کے چلی جاؤں جبکہ خیمے کے چاروں طرف آگ کے شعلے بلند ہیں؟